نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ سامعین حضرات، اس احباب نے میرے تو قبل جماعت دے خطباء اور علماء دے خطابات کو سنے، میرے تو بعد شیر پاکستان مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان میرے استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے انشاءاللہ تعالی خطاب ہوئے گا۔ میں قرآن پاک دی آیت کا چھوٹا جا حصہ پڑھے ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، ایک قرآن پڑھان واسطے اور دوسری حدیث پڑھان واسطے، اور اصل تعلیم قرآن و حدیث ہی ہے۔ کیمسٹری، بیالوجی، ریاضی، فزکس، انگریزی، یہ سب ہنر ہے، اصل تعلیم، اصل علم قرآن حدیث کا علم ہے۔ اور دنیا داری کے اندر ہر انسان کی یہ کوشش ہے کہ میرا بچہ چنگے تو چنگے، اعلیٰ تو اعلیٰ سکول دے اندر پڑھے۔ سکولاں دیا فیساں وکھریاں، آن جان دا کرایہ وکھرا، اکیڈمی دی فیس وکھری، کوئی ٹیچر کالج پڑھانا ہوتا ہے فی سبجیکٹ کا 5000 روپیہ وکھرا۔ کتنا پیسہ اسی خرچ کرتے ہیں۔ اگر بچہ انجینئر بن گیا ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، جج بن گیا ہے، وکیل بن گیا ہے، دنیا میں ساری ڈگریاں اس بچے کو موجود نے، اگر اس بچے نو جنازے دیا دعاواں نہیں ہوندیاں تے ڈگریاں ساریاں بے فضول نے، کہ لکھاں روپیے لا کے بھی کچھ نہیں ملیا۔ مرن تو بعد اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ثواب کا TCS جاری رہے، پھر اپنے بچیاں دی تعلیم، اپنے بچیاں دی تربیت قرآن حدیث کی تعلیم نہ کیجئے، قرآن حدیث دے زیور نہ مزین کیجئے، کیونکہ دنیا کے اندر اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ انسان دے مرن تو بعد ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے، 3 چیزاں باقی رہی ہیں، جنہیں اندر والد الصالح نیک اولاد بھی۔ اولاد نیک کدوں ہوئے گی؟ جدوں ماں باپ دی تربیت اچھی کرے، ورنہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے وکیل، باپ کی میت سامنے پئی تے ایک ڈاکٹر MBBS سرجن بہت بڑا فوت ہویا، او دا ایک بیٹا سی، باپ کی میت تے کھلو کے رو رہے ہیں تو بھی ڈاکٹر کہنا کہ ابا جی دنیا کی ڈگریاں دے کے ٹر گئے ہیں لیکن جنازے کی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ میرے بھائیوں، جدو ماں باپ نو فکر ہوئے اولاد کی تربیت دا تو اسلام نے بھی یہ بات کہی
کہ بچہ بچپن کے اندر جدو ہوتا ہے نا وہ ذہن جہاں ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوتا ہے. اس ذہن کے اتنے جو تسا لکھ دینا ہے پوری زندگی مٹ نہیں سکتا جس طرح پتھر کے اتنے لکھیا مٹ نہیں سکتا. میں طائف کے اندر گیا اتنے ایک مسجد بہت بڑی جنہوں جامعہ مسجد ابن عباس عبداللہ بن عباس کے نام پہ مسجد بھی اور لائبریری بھی. لائبریری کے اندر میں وہ پتھر دیکھ کے آیا جنہ پتھروں کے اتنے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھیا ہے. وہ قرآن آج بھی موجود ہے. وہ قرآن کی آیات بھی مجھے یاد نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہم ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. اے آیات انہاں پتھراں تے لکھیاں نے اج بھی موجود. مثال دے رہے ہیں کہ بچے نو انگل تو پکڑ کے جدو مسجد کے دروازے پہ لے آؤ گے پوری زندگی مسجد کا دروازہ نہیں چھڑے گا. اگر چاہتے ہو مرن تو بعد یہ بچہ ساڑھے واسطے صدقہ جاریہ بڑھے اور سواب تک ٹی سی ایس قیامت تک جاری ساری رہے. پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دے. بچیاں کی تربیت دینی ماحول کے اندر کیجئے. دنیاوی تعلیم پڑھائیے اسی انکار نہیں کرتے لیکن دینی تعلیم پڑھان واسطے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دنیا سے جلوہ گر فرمایا. آپ دنیا پہ آئے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. نبی علیہ السلام دنیا تے آئے بھی ان پڑھا دے وچوں تے میرے پیغمبر نے آ کے کی پڑھایا ایک قرآن ایک حدیث. قرآن و حدیث کی تعلیم دیتی ہے صحابہ دی تربیت کی ہے صحابہ نو سمجھایا سلجھایا قرآن و حدیث دے آئینے دے اندر. آئیے ذرا غور کیجئے 1,44,000 صحابہ نے 10,000 صحابہ نے قرآن میرے پیغمبر کو حفظ کیتا ہے. 1,34,000 صحابہ نے میرے پیغمبر دے کولوں قرآن پڑھے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آئیے مسند ابی ہریرہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب جی منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر قرآن سکھیا کر قرآن سکھایا کر. اللہ کے رسول منو فائدہ کی ہوئے گا میں قرآن پڑھا گا پڑھاواں گا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھادا دنیا تو مر جائے گا بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ہجری اسلام قبول کیتا ہے. 11 ہجری آقا دنیا تو چلے گئے. 3 سال سے تھوڑے عرصے 5,374 حدیثاں زبانی یاد کر لیں. ذرا غور کیجئے. اور تفسیر کبیر سے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک حسن درجے کی روایت آتی ہے. قبرستان میں وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر دینے پہ ویکھے آئے قبر چو آگ شولے پہ مار دیئے. اللہ میری آنکھ نے آج تک ایویں دی آگ نہیں ویکھی.
جدو واپسی آئے تے قبر دینار گلزار بن گئی ہے. اللہ جاندیا نار تے اودیا گلزار. فرمایا میرے عیسیٰ میں یہ نہیں دسنا کہ میں نار کیوں بنائی, میں یہ دسنا گلزار کیوں بنائی. یہ جدو دنیا تو فوت ہویا ہے, یہ مرد تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے, یہ بیوی نے اس بچے کی تربیت اس قسم نے کی تھی کہ اس بچے نو دین پڑھایا ہے. اس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی, یہ بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دینار نو گلزار بنا چھڑے ہے. اگر بچہ حافظ قرآن بن جائے پھر بسم اللہ پڑھنا, باپ کی قبر ٹھنڈی ہو گئی. حضرت مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ, حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ دے دادا جان, شباب کے آخری ایام مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کہا ہے تے ماں کہنے لگی پتر تراویاں کی نے پڑھانی ہے. فرمایا ماں جی میں انتظام لگا کرنے کو حافظ لبنے. تے ماں دیئے بیٹے میرا دل کرتا سی برے صغیر پاک و ہند تیرے ورگا عالم کوئی نہیں, میرا دل کرتا سی تو قرآن مسلح تے سنانا تے میں قرآن سن دی. کھڑیاں دے واسطے جب ماما نیک ہون پھر بیٹے ابراہیم میر سیال کوٹی پیدا ہوندے نے. جب ماں تربیت کرنے والی ہوئے بیٹے سید داؤد غزنوی جیسے پیدا ہوندے نے. ماں دی گود پہلی درسگاہ ہے. اگر ماں نیک ہوئے کہ بیٹے مولانا اسماعیل سلفی پیدا ہوندے نے, حضرت علامہ احسان حبیب الرحمان پیدا ہوندے نے. جے ماں نور جا ہوئے تو پھر بیٹے بھی تو ہوئے نہیں ہوئے. وہ بول دے رہے جیڑی ماں آٹا گن دی روٹی پکانی قرآن پڑھے تو وہ روٹی جس پیٹ جائے گی بچے حسن حسین ہی پیدا ہوں گے. بیسیکل ماں کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے اولاد کی تربیت کے اندر. ماں چاہے کہ بچوں نے چوک کے باپ کے خلاف کر سکے, ماں چاہے کہ بچوں کو باپ کے آنکھ میں اونچی نہ کر دے. میری ماما بہنیں سن رہی ہیں, بنیادی طور پہ والدہ دا بہت زیادہ حق کے خامد اپنی جگہ دے وے, باپ اپنی جگہ دے وے. باپ دے باہر دا پنچھی. میں ناظرہ قرآن اپنی والدہ محترمہ کو پڑھے اور رات 2 بجے 3 بجے حضرت شیر پاکستان صاحب نے ساڑھے پیڑے, میں چھوٹے ہی نہ جدو جاندے ہوں نیسن تقریر کرنے واسطے میں نعرے لگانا ہوں نہ. اور شیر پاکستان حافظہ اللہ ہوندے نہیں میدان خطابت چلے ہونے والے بھی یہی, میری تربیت کرنے والے ہیں میدان خطابت کے اندر 1997 کے اندر. یہ سمجھو کہ میں آج قرآن پڑھنا سواب برابر دا ہی نہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ ساڑھے سراج تا دیر تک قائم دائیں رکھتی. اسی تو وہ آگئی علماء نال کھڑنا, بیٹھ رہنا, پھر بیٹھ کے انتظار کرنا, تقریرہ کروانیاں, پھر اپنی ذاتی جیب جو خدمت کرنی کہ اے میرے نالوں ٹوٹے بھی نہ میدان چ پکا رہے. شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد. شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد. شیر اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد. شہزادہ اہل حدیث مولانا منظور احمد صاحب زندہ باد. شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسروری صاحب زندہ باد. ماشاءاللہ. میرے بھائی سب تو بڑی بات موالد ہے. میری امی نے سردی دے ٹائم اٹھانا, 3 بجے مدرسے جو بھیجنا, مسجد دے اندر آپ چھڑ کے ہونا. 6ٹھی کلاس میں چڑھیا جو قرآن حفظ کر لیا. اور میری والدہ محترمہ منو یاد ہے بس کنو ساڑھے پنڈ دے نال پنڈ حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ اسے تقریر کرنے واسطے.
یزدانی صاحب تقریر کر رہے ہیں، میری والدہ باہر مسجد کی باری کے نال کھڑیاں نے. یزدانی صاحب نے 2.5 گھنٹے تقریر کی تھی. 2.5 گھنٹے میری والدہ رو کے کوئی گل کرتے رہے، اللہ میرا یوسف بھی قرآن نہیں پڑھے. تو میرے بھائیوں، بنیادی طور تے ماں نیک ہون تے پتر پھر حافظ قرآن تے خطیب پاکستان ہی پیدا ہو گئے. تے ماں دے ادب، باپ دا احترام جڑا انسان دنیا چ نہیں نہ کردا، وہ مر کے بھی زندہ ہے، مر کے وہ زندہ بھی مریا ہے. تے جڑا والدین دا احترام کرتا ہے وہ مریا بھی زندہ ہے. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ جب پاکستان ہندوستان بنے، انڈیا کے وچوں اپنے باپ کو اپنے کندھیاں تے چوک کے لے آئے. اور پھر جب شیخوپورے کے اندر جمعہ پڑھاتے سن، کاندیاں والے تو باپ کو اپنے کندھیاں تے چکنا تے مسجد کے اندر جانا جمعہ پڑھانا، پھر باپ کو کندھیاں تے چکنا، کاندیاں تے ہونا تے باپ کی اندر پتر تو کو کندھیاں تے چکیا ہے، اللہ تینوں جہازاں تے چکی کرے گا. باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. اس واسطے اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر کامیاب ہونا، پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. ایس کتاب کے اتارن والے بھی قسم کھا کے کہنا کہ میرا والدین میرے تے راضی کیا ہے. میں اپنے باپ کی خدمت خود کی تھی، باپ نے نہلایا، باپ کی خدمت کی تھی، میرے ابو نے دعاواں کی تھی، امی نے دعاواں کی تھی. لیکن ایک بات سن لو، اس کانفرنس کے اندر، دنیا کے اندر، زندگی کے اندر اپنے والدین کی دعاواں نہیں ہون تے ماں باپ دنیا تو چلے نہیں جان، بندہ جب تک زندہ رہتا ہے والدین کی دعاواں اس بندے کا کام کردیاں رہتی ہیں. تے دنیا کے اندر جے دعا ہی نہ لئی ہوئے تے پیو نوں اینا ہی تنگ کر چھڈیا ہوئے تے پھر باپ کی جڑی بد دعا ہے رب دا عرش بھی ہلا سکتا. تے ماں باپ دا جڑا مؤدب ہے نا، وہ مستجاب الدعوات بھی ہے. سن لو نوجوانوں، جڑا ماں باپ دا مؤدب ہے اللہ ان کی دعا بھی رد نہیں کر دے. وہ دی بین دلیل صحیح مسلم ہے. آقا فرماندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، عمر تو مکے جائیں گا، اتھے کرندہ اویس آئے گا، وہ دے کولو دعا کرائیں، اللہ وہ دی دعا رد نہیں کر دے. وہ دی وجہ کی ہے، وہ جڑا اویس ہے وہ اپنی بڑھی ماں دا خدمت گزار ہے. آقا دنیا تو چلے جاندے نے، ابو بکر بھی دنیا تو فوت ہو گئے، حضرت عمر فاروق مکے ہوندے نے. کرن دے وچوں اللہ اکبر کبیرہ ایک قافلہ آیا ہے، حضرت اویس نو لبے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نے اویس دعا کر. اویس میں ایڈا خوبصورت بھی نہیں، گندمی جہا رنگ ہے، لیکن اویس نے کولو دعا کراندے نے. اویس کی آندے نے، عمر تو خلیفۃ المسلمین ہے، نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے تو زندگی گزاری ہے، 24 پیغمبر دے نال رہے ہیں تے تیری دعا تے میرے نوں زیادہ قبول ہوندی ہے. فرمایا ویس گل نہیں، میرے محبوب نے زبان نبوت جو فرمایا سی تے میرا یہ عقیدہ ہے جہان غلط ہو سکتا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ویس دعا کر تے دعا کیڑی کرائیے، مسلم نے الفاظ نے فرمایا ویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. یہ دنیا بھی دولت دی نہیں، مال و ملال دی نہیں. ایک وقت ایسا آیا ہے کہ اویس آندے نے محبوب جی ہن تہاڈی محبت دے اندر رہیا نہیں جاندا، میرا دل کردا ہے میں تہاڈا آن کے چہرہ ویکھاں تے صحابی رسول بن جاواں. تے صحابیت دا منصب کھڑیاں والے کنا اونچا ہے. آقا فرماندے نے ایک بندے نو عمر نو مل جائے. حضرت نو علیہ السلام دی عمر 1780 سال ہے، ایک روایت چاہتا ہے 1750 سال ہے. ایک بندے نو عمر نو مل جائے، عمر نو دے برابر وہ نیکیاں کرے، نمازاں پڑھے، روزے رکھے. فرمایا آقا فرماندے نے یہ دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. لیکن آقا کی فرماندے نے اویس ماں زندے
جی اللہ رسول ماں زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں کی خدمت کر, تیری میری ملاقات جنت کے دروازے پہ ہو جائے. اس واسطے نوجوانوں اگر چاہتے ہو دنیا کی کچھ بننا, اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کیجئے, ماں باپ کی عزت اور احترام کیجئے. لیکن اولاد ادو احترام کرے گی جب وہ تربیت ماں باپ اچھی کرے گی, والدہ تربیت اچھی کرے گی. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کی والدہ روڑ لگ گئی. یہ ماں کی تربیت ہے نا. کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا, اور 1898 کے اندر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے کتاب لکھی شہادت القرآن 2 جلدوں کے اندر, اور وہ تقریر ابتدا کے اندر لکھن والا پیر مہر علی شاہ سی. انہیں لکھیا بات قیامت تک حجات مسیح دے اتے کوئی کتاب بھی نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی کتاب ہی کافی. اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ملوا سے گئے سن ادھر گولڑا شریف, عصر دی نماز کا ٹائم, پیر مہر علی شاہ کہنے لگے تسا نماز پڑھانی, مریدین کہنے لگے بھابی ہے ساڈی نے پیچھے نہیں ہوتی. پیر مہر علی شاہ نے سارے مریدان کو اکٹھا کیتا, فرمان لگے کوئی دنیا چ ایسا بندہ میرے سامنے لے آؤ جنہیں 30 دنوں قرآن حفظ کیتا ہو. ماں نے کیا ہے, پتر میرا دل کرتا ہے کہ تو قرآن سنائے. ماں پھر دعا کر, پہلے روزے پہلا پارا یاد کیتا ہے, تراویہ ہی سنایا. دوسرے روزے دوسرا پارا یاد کیتا, رمضان تے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے, قرآن تے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. اور اگلی گل سن والی, مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نو پیر چ ناسور ہو گیا, زخم ہو گیا. وہ آپریشن ہندو ڈاکٹر امرتسر کے اندر کرنا سی. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ نے خط لکھیا, انہوں نے کہا تسی آ جاؤ ہندوستان. مولانا اتنے پہنچے, ادو کلوروفارم سماندے سن بیہوشی بات. اس نے لگا مولانا فرمان لگے کی لگا کر, اے جی تھوڑی بیہوش لگا کرنا, آپریشن کرنا. فرمایا بیہوشی بھی نیند دی پہنے, ٹھہر جا. جدوں بھی میں نبی کی حدیث پڑھی ہے سون لگیا سورہ ملک پڑھ کے سویا کرو, میں آج تک ناغا نہیں کیتا. مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے سورہ ملک شروع کی تھی, 1 منٹ 2 منٹ ہندو ڈاکٹر نے انتظار کی تھا. انہیں سمجھا کہ کلام ہوئے گا, انہیں مک جائے گا, لیکن وہ سورہ ملک مکی نا, انتظار کر کے کلوروفارم سنگا دی تھی. اہل حدیثوں, اے تھوڑے اسلاف نے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کی زبان اس وقت تک چلتی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی. اور ہندو ڈاکٹر میں الفاظ کے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ, اگر مولوی صاحب اس حالت سے فوت ہو جاندے نے قیامت میں بھی قرآن پڑھ دے ہی اٹھا. لیکن پیچھے تربیت بھی دی ہے ماں نہیں. کہنے ویلے میں حافظ عبد المنان وزیر آبادی یاد آئے رحمت اللہ علیہ. اکھا تو نبی نے, باپ نے نبی نہ سمجھ کے داخل کرا چھڑیا, 2-4 سورتیں یاد کرے گا, کسی نماز پڑھا لے گا, نبی نے معصوم ہے. نبی نے دا حافظہ بڑا ہوتا ہے. کیوں آپ مسلمان ساڑھے جماعت دے ماشاءاللہ مولانا قاری اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ, اللہ انہوں نے زندگی دے صحت دے اچھی کبو آمین. ماشاءاللہ بخاری بھی زبانی یاد کر لیں, قرآن بھی, مشکات بھی, اور مسلم بھی لگے رہے شروع کر. اللہ تعالیٰ انہوں نے جوانی علم و عمل سے برکت عطا فرمائے. اس طرح یہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے باپ کو کی بس کہ میرے بچے نے قرآن دا بھی حافظ بن جانا, بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ساری سیاستہ زبانی یاد. کہ حافظہ اتنا مضبوط ہے, ایک دن بیٹھ کے بخاری پہ پڑھا دے نے تے شکیرت جڑے نا طالب علم ہوتے ہیں کبھی طور سے تھوڑے جائے نا شرارتی ذہن ہوتا ہے. کہنے لگے آج استاد جی کا امتحان لینا ہے, اے جی حدیث پڑھ رہے ہیں, اس حدیث کی راوی نے اما جی عائشہ. آج اما جی عائشہ نہیں پڑھنا, آج پڑھنا ہے ان ام سلمہ کا.
اما جی عائشہ کا نام کٹ دیتا ہے تو ام سلمہ بھی پیغمبر کی بیوی ہے، لیکن شکید پر دینے ان ام سلمہ تا حافظ صاحب آنے نے ان عائشہ تا رضی اللہ تعالی عنہ. پھر شکید آنے نے استاد جی تھانو ہے پلے کھا لگ رہا گیا غلطی لگ دیئے پہ یہ حدیث یا راوی ام سلمہ نے، اما جی ام سلمہ نے فرمایا نہیں اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ نے. وہ 20-25 شاگرد سارے ایک کو پاسے استاد ایک پاسے کہنے لگے اٹھ کے چلے جاؤ میں نہیں پڑھانا. رات کو تہجد پڑھی، تہجد چینا روئے کہنے لگے اللہ میرے کو گناہ ہو گیا، میرا حافظہ کمزور ہو گیا. تے خواب دے اندر ماں دی عائشہ صدیقہ مل دیا نے آدھیا نے پتر عبد المنان جیڑی حدیث تو تیرے طلباء کہہ رہے ہیں وہ حدیث میں ہی چکا دے پیر کو ڈریکٹ اپنے کنہ نہ سنی ہے. میرے بھائی حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شاگرد مولانا اسماعیل سلفی سید داؤد غزنوی حافظ محمد گوندلوی رحمت رحمہ اللہ جیسے محدثین تے باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے تے خواب کے باپ ملتا ہے پتر عبد المنان دنیا کے قرآن تو پڑھنا تے جنت درجے میرے بدن گئے نے. کھڑیاں دے باسیوں میرے بزرگوں آج عزم دل جزم لے کے جاؤ کہ اپنے بچیاں میں انشاءاللہ دین پڑھانا ہے. ہوگا ہاتھ چوکے میں روانہ کرو. اگر 4 بچے نے ایک بچہ اللہ نے دین واسطے وقف کر دیو. حکیم لقمان نے تے انہاں بھی اپنے بچے دی تربیت کی ہے تے بڑے ہی اچھے انداز سے اندر کر دینے. دیکھو حکیم لقمان بیسیکل مدرے کرتے سن تے رنگ انہاں دا کالا سی، اکھاں چھوٹیاں سن، ایڈے خوبصورت بھی نہیں سن تے رب نو انہاں دا پیار کینا ہے. اللہ نے انہاں دی ایک ایک گل نو سورہ لقمان بنا کے محمد دے کلمے کرتے نازل کر تے کی کہندے نے قرآن میرے ہاتھ سے آندے نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اے میرے پترا میں تینوں اس بات بھی نصیحت کرنا وا کہ اللہ کی ذات نہ شرک نہ کری. جڑا شرک ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ فرماندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. یہ تھے گل بڑی کمال دی. مولانا اسماعیل لطیف صاحب اگے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ پڑھ دیں. قرآن تے 5 مقام نے جتھے رب نے پہلی گل عبادت بھی کیتی ہے، دوسری گل والدین کی خدمت بھی کیتی ہے. پہلا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دوجا وَإِذْ فرمایا یاد وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیسرا مقام وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چوتھا مقام قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے پہلی گل اپنی عبادت نہ والدین کی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے. اور 5واں مقام ہے نشکر لی والی والدیک. یہ 5 مقام نے. اللہ گل کی ہے تو اپنی عبادت نہ والدین دی اس خدمت نو والدین دے ادب و احترام نو کیوں اٹیچ کیتا ہے. فرمایا میری عبادت تو تا کرنی ہے میرے جیسا کائنات داتا نہیں تے ماپیاں دی خدمت تو تا کرنی ہے انہاں جیسا کائنات ناتا نہیں. پوری دنیا دے داتے لوکاں دے ساڑھے نہیں کٹھے ہو جان تے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا دے ناتے کٹھے ہو جان تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے.
تے حضرت لقمان کی آندے نے اللہ اکبر کبیرہ آندے نے میرے پترا گل دھیان نہ سن لینا اپنے بیٹے نو آندے نے یا بنیا انہا ان تک مسکال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یہ تھے محدثی نے بڑا ہی ایک اچھی بات لکھی ہے، سنا دیں آندے نے پترا جے تو گناہ کرے گا نا تے وہ بھی رب پہاڑا دیا تیواں دے تھلیوں کڈ کے لائے گا، اگر تو نیکی کرے گا وہ بھی لائے گا۔ حکیم لقمان آندے نے بیٹے تین گلاں دھیان نہ سننا، گناہ کر ضرور کر۔ حکیم لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے نو گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی آگ نو سہ۔ نمبر 2 گناہ کر بیٹے ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے جا کے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھتا نہ ہو۔ گناہ کر ضرور کر، پر زمین دے اس ٹکرے تے بیٹے گناہ کری جتھے جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہو۔ اور ذرا غور کیجئے یہ کتنی بڑی تربیت ہے، اس گل نو سانو بھی اخذ کرنا چاہیے نا۔ گناہ کرو تسی بھی ضرور کرو، پر جسم وہ لے کے آیا کہ جڑا جہنم دی اگ نو سہ لے پھر گناہ کرن دی اجازت ہے۔ تے جے ساڈا جسم آسمان دنیا دے سورج دی دھوپ نو نہیں سہ سکدا تے جہنم دی اگ کیویں سما تے جے جہنم دی اگ سہ تو کری پھر گناہ کرتے کیوں؟ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر اوتھے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا ہی نہ ہوئے۔ ہن دنیا چ کوئی ایسی جگہ لیاؤ جتھے رب ویندا نہیں، پھر اوتھے گناہ کرو۔ تے زمین دا ٹکڑا ایسا لیاؤ جڑا رب نے بنایا نہیں، اوتھے گناہ کرن دی اجازت ہے۔ حکیم لقمان اپنے بیٹے نو آندے نے بیٹے یا بنیا اقیم الصلاۃ، او میرے پترا نماز قائم کری۔ تے جگہ دے پیر فرماندے نے جدوں بچہ 7 سال دا ہو جے اونوں نماز دا حکم دیو، 10 سال دا ہو جے اودے تے سختی کرو، پھر بھی نہیں پڑھدا اودی ہر چیز الگ کر دیو۔ تو فجر دا ٹائم ہوندا ہے، مسیتاں ویلیاں کیوں نے؟ اکثر باپ فجرے نے مسیتے نہیں آندے تے اولاد نے کی لینا ہونا ہے؟ بولیے ماں اگر تہجد گزار ہوئے تو بچے 5 وقت دے نمازی کیوں نہیں بنن گے؟ باپ اگر نیک ہوئے تہجد گزار ہوئے صوم و صلات کا پابند ہوئے وہ دا گہرا اثر ہے اپنی اولاد دے اوپر۔ اولاد واسطے باپ ایک نمونے، اس واسطے کئی ساڈے بزرگ کئی بابے گھر چ بڑی پیڑی زبان استعمال کرتے ہیں، گالیاں دیندے نے، غلیظ زبان استعمال، لیکن وہ سارا کچھ اولاد ویکھ رہی۔ بنیادی طور پہ باپ بھی اولاد واسطے ایک آئیڈیل پری شخصیت ہے نا۔ میرے بھائیوں آئیے عبد الرحمن فروخ گزرے، وہ 30,000 درہم دے کے نا اپنی بیوی نو اے تیرا خرچہ ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ آئے بھی 30 سال تو بعد امام ربیع مسجد نبوی کے بہت بڑے امام بہت بڑے محدث گزرے میں 30 سال تو بعد عبد الرحمن گھر آندا ہے، دروازہ کھڑکایا کھولیا، اندر گئے تک کہ جوان بیٹھا سی، انہوں نے کہا بھی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ تو کون ہے؟ انہوں نے کہا مالک میں ہوں۔ باپ بیٹے بھی آپس کے اندر گل ہوئی، اندر آواز گئی، اس بی بی نے اپنے خامد کی آواز میں پہچان لیا، یہ تھے عبد الرحمن میرا خامد ہے۔ ایک نظر دیکھیا عبد الرحمن رات پہ ہی کہنے لگا بیوی نو 30,000 تینوں درہم دے کے گیا سودا حساب تے دے، کہنے لگی تسی ان سو لمبا سفر کر کے آئے ہو، تھکے ہو، صبح ہوئے گی فجر مسجد نبوی چ پڑھیا جے، پڑھ کے گھر آیا جے تے میں تھانوں حساب دے دیاں گی۔ تو ہن فجر کون پڑھاندا ہے؟ بیٹا امام ربیع رحمت اللہ علیہ۔ نماز پڑھا کے مسجد نبوی دے منبر تے اوتے بیٹھدا ہے،
اگے بڑے بڑے چٹیاں داڑیاں والے بیٹھے نے انہاں دے ہتھاں وچ کاپی پینسلاں نے اے حدیث دا درس دیندا ہے جی ایک ایک بات نوں لکھ رہے نے اے عبد الرحمان وچ بیٹھا ہے نال دے نوں پوچھدا ہے یار اے کون ہے کیدا منڈا ہے اے کیدا لڑکا ہے اے کیڑی شخصیت ہے وہ آندا تینوں نہیں پتہ آندا نہیں وہ عبد الرحمان آدمی ایک نامی آدمی ہے وہ اپنی بیوی نو نا 30,000 درہم دے کے گیا سی انہیں وہ پیسے لا کے انہوں وقت دا محدث بنا چھڑیا جدو انہی گل سنی زارو قطار روڑ لگ پیا کار آیا بیوی آتی ہے بیٹھ جو تھوڑی حساب دیا کہنے لگا تیرے حساب دے بھی لوڑ نہیں حساب تے مسجد نبوی کے مصلی تے ممبر کوئی لے جدو ماما نیک ہون نا پھر بچیاں دی تربیت ایویں نہیں کر دی میرے بھائیو اپنی اولاد کی تربیت کیجئے انہاں نوں دین پڑھاؤ دین انشاءاللہ دین پڑھیا بچہ گھاٹی ماں باپ دا گستاخ ہوئے گا ورنہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جنہیں دین تو آری ہوندے نے نا جنہاں نوں دین دا پتہ نہیں باپ دی عظمت دا پتہ نہیں ماں دی عظمت دا پتہ نہیں وہی بچے ہمیشہ والدین کی گستاخی کرتے میرے بھائیو آئیے سارے جنے رل مل کے عزم بل جزم کریے یہ بچہ بہت بڑا اولاد بہت بڑی قیمتی اساس ہے انہاں نوں ایویں نہ سمجھو میں تو بھی عالم دین دیکھے کہ جڑے دنیا تو گئے لائبریریاں ویکھ گئی مولانا عبدالحق صاحب سائیوال والے دنیا تو فوت ہوئے لائبریری ویکھ گئی علماء کے بچے کو عالم بہت کم پڑھتے ہیں وہ بھی ایک بنیادی وجہ بھی ہے کہ ساری جماعت علماء دی قدر احترام ہی نہ کر دیے بچے ویندے نے کہ ساڈے پیو نہ کی ہون دئی ایدی بین دلیل میں تھم دسن لگا مولانا محمود الحسن غضنفر حافظہ اللہ چکوان کی مرکزی مسجد کے خطیب نے میں کہا مولانا تھوڑی اولاد نہیں اگو پڑی یہ انہاں دے الفاظ کہنے لگے جی جماعت والے نے میرے نال رویہ ہی ایویں دا رکھیا ہے بچے میرے بازن ہو گئے نے وہ دین پڑھے ہی تو اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ اور انشاءاللہ تعالی مرن تو بعد یہ بچے قیامت کے دن تھوڑی اور میری کامیابی کا سبب اور ذریعہ بن گے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا